اب صحیح ہے، اس کو تھوڑا روک دیجیے۔ برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند تر تلوار۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ کا وہ حصہ جو مولا حسین سے وابستہ ہے۔ شب آمد نور اللہ، وجہ وجہ اللہ، ید ید اللہ، عین عین اللہ، یعنی حسین ابن علی ہے۔ دربار بھی آج اس کا سجا ہے کہ جس کے جھولے سے جڑنے والا شفا پاتا ہے۔ بہت سوچا کہ کافی عرصے بعد قدم گاہ مولا علی کے قدموں میں بیٹھ کر مولا علی کے اس فرزند کا تذکرہ جب کروں تو کوئی ایسی بات ہو بچوں کے لیے کہ جو 1% تو کوئی کہے کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا۔ ایک کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر اس گھرانے کا کہ ہم اس وقت سفینت نجات امام حسین کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ خبردار گناہگار ترین فرد بھی اگر محفل ذکر حسین میں آ جائے تو محفل کے بعد اسے گناہگار نہ کہنا۔ اس لیے کہ اس رحمت للعالمین کہ جو رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے، اس کی جب رحمت جوش مارنے لگے تو حسین کہتے ہیں۔ حسین مولا رحمت للعالمین کی رحمت کا جوش ہے۔ جب سرکار دو جہاں کی رحمت کمال پر ہو، جب ان کا پیار کمال پر ہو، جب ان کی رافت کمال پر ہو، جب وہ عطا کرنے پر کمال پر ہو، تو پھر نام حسین آتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، اللہ مایوس کا دوسرا نام کافر جانتا ہے۔ مایوس کا دوسرا نام ہے کافر، کافر کا دوسرا نام ہے مایوس۔ اور غدیر کے میدان میں تو اللہ نے اعلان ہی کر دیا تھا جی، واللہ لا یہدی الکافرین اليوم یئس الذین کفروا۔ جب ولایت مولا علی کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا آج کافر مایوس ہو گیا۔ تو کفر اور یاس اور مایوسی یہ ایک ہی خاندان کے چند نام ہیں۔ کافر یعنی مایوس، مایوس یعنی کافر۔ تو اگر کافر یعنی مایوس، مایوس یعنی کافر، تو اللہ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے یا کافر؟ تھوڑا سا گردن ہلائیے گا۔ اللہ سب کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، حتیٰ اللہ غیر مسلموں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، عیسائیوں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، ہندوؤں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی اسلام سے دور نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہر شخص نے اپنے لیے کچھ قوانین طے کر لیے ہیں، اپنے بنائے ہوئے یا کسی کے بنائے ہوئے، مگر مان لیا کہ ان قوانین پر، ان آداب پر، ان اصولوں پر میں زندگی گزاروں گا۔ جن اصولوں پر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسی کو دین کہتے ہیں۔ اب وہ جو دین جس پر وہ اپنے زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، ان ادیان میں جو شاید ہر شخص کے پاس ایک نیا دین ہو، تو اللہ نے جس دین کی تائید کی ہے اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ بہت واضح آیات ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بڑی مشہور آیت ہے۔
تو اللہ سب کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، ہندوؤں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور آج کی اس محفل میں ہم ہندو برادری کے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، اور عیسائی برادری کے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، اور خبردار مجھ مسلمان کو دیکھ کر مسلمان نہ ہونا، علی کو دیکھ کر مسلمان۔ اور جب علی اور مجھے یاد ہے پرویز سمو صاحب تشریف فرمائے ٹنڈوالہ یار میں 2 جوان کھڑے ہو گئے کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی مجھے بھرتی نہیں کرنی، مجھے بتاؤ کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے بتاؤ تم شیعہ کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے جو ایک بہت حسین جواب دیا، تو بڑے پڑھے لکھے پتہ نہیں کیا CSS کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، بڑی معیاری تعلیم کا دورانیہ گزار رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا فضائل علی اور صبر حسین، یہ 2 سبب ہیں جو ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ نہیں، نعرہ آگے لگے تو پھر صحیح طرح لگے، ورنہ قدم گاہ کی محفلیں اور بہتر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو مسلمان دیکھنا، اللہ سب کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ جو کفر یعنی مایوسی یعنی کفر، میں نے بہت ٹائم لگا دیا ایک جملہ کہنے میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو مایوسی سے یعنی کفر سے نکالے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ کے وجود پر دلیلیں اتنی ہی ہیں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوق، مرزا صاحب، ہر مخلوق اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اب مخلوقات کتنی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ ہر مخلوق دلیل وجود پروردگار۔ علامہ سید علی نقی نقنا اللہ مقامہ بر صغیر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس پورے خطے کا بڑا نام۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل حسین کا اطمینان۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ ہے، اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں مصیبتوں کو تھکا دیا۔ جو مصائب کو اور مصیبتوں کو، آلام کو تھکا دے، اور پھر بھی کہے شکرن للہ، الحمدللہ، اعتمت العیال علیک اراک، یا اللہ میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ ترکت الخلق طرا لہواک۔ شاعر حضرات تشریف فرما ہے، شعر کہنے کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاعر اگر گرمی زیادہ ہو تو اچھا شعر نہیں کہہ پاتا، سردی زیادہ ہو، ٹھنڈ لگ رہی ہو تو اچھا شعر نہیں کہہ پاتا، کہتا ہے موسم نہیں ہے جی، گھریلو حالات خراب ہو، معاشی بدحالی ہو، سیاسی دباؤ ہو، شاعر اچھا کلام نہیں کہتا۔ یعنی جو پریشان ہو وہ شاعری نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے، حسین ابن علی جب خنجر چل رہا ہے تب شعر کہہ رہے ہیں، کم بات ہے یہ۔ صرف ہم اس کو تصور کریں کہ جس وقت امام حسین کے گلو اقدس پر، خشکیدہ گلے پر خنجر چل رہا تھا، اس وقت امام حسین شعر کہہ رہے ہیں۔ اور شعر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، شعر جو عشق مجازی میں ہو، جی، جو شعراء غزلیں کہتے ہیں، زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، ابروؤں کی باتیں کرتے ہیں، مژگان کی باتیں کرتے ہیں، لبوں پہ تلوں کی باتیں کرتے ہیں، رخساروں پر سرخی کی باتیں کرتے ہیں، یہ عشق مجازی کے شعراء، جو شعر کہتے وقت تو لذت لیتے ہیں مگر ساری زندگی ان کا شعر انہیں تکلیف دیتا ہے۔ جی،
وہ عشق مجازی والے شعرا جب شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعد حال میں لذت ہے اور مستقبل میں تکلیف ہے، اذیت ہے. لیکن جو عشق حقیقی میں شعر کہتا ہے، جو عشق حقیقی میں شعر کہتا ہے، وہ حال میں بھی لذت لیتا ہے اور مستقبل میں امت لذت لیتی ہے، پوری قوم لذت لیتی ہے. اب آپ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا، مجھے کوئی چاہیے ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ حسین کا ساتھ دینے والا کون نہیں تھا؟ جی حسین کا ساتھ دینے والا اللہ ہے. نہ دینے والوں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ تذکرہ اس کا کرو کہ جس نے حسین کا ساتھ دیا. اللہ امام حسین کا ساتھ دے رہا ہے، لہذا 1400 سال تو 15ویں صدی تو 1500 سال تو ہمارے زمانے میں ہو گئے، اور میں تو اپنی ہوش میں دیکھتا آ رہا ہوں، بزرگ جو بیٹھے ہیں اور ہسٹری پڑھیں اور تاریخ پڑھیں تو مسلسل ہر دور میں حسین سمجھ میں آئے. یعنی جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جا رہا ہے ایسے ایسے حسین روشن ہوتے جا رہے ہیں. جی اب سے 100 سال پہلے جو امام حسین سمجھ میں آئے تھے، آج اس سے زیادہ بہتر سمجھ میں آ رہے ہیں، اور آئندہ اور بہتر سمجھ میں آئیں گے. وہ کوئی اور ہوں گے جو سائنس کی مخالفت کرتے ہوں گے، حسین کا ممبر سائنس کی تعریف کرے گا، اس لیے کہ جتنا سائنسی علوم پڑھیں گے اتنا سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کسے کہا جاتا ہے. جی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حسین مولا زیادہ بہتر انداز سے سمجھ میں آ رہے ہیں. آیت میں نے آپ کے سامنے لی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ، سورہ بقرہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، 105 آیت نمبر 105. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر اپنی رحمتوں کو مخصوص کر دیتا ہے. اچھا ایک رحمت ہے عمومی، جی رحمت عمومی ہے، اور ایک رحمت خاص ہے. وہ جو سانپ کے منہ میں پانی کا قطرہ، بارش کا قطرہ جا رہا ہے وہ رحمت عمومی تھی، لیکن جو سیپ کے منہ میں پانی کا قطرہ جا رہا ہے وہ رحمت خصوصی ہے. جی جی ایک رحمت سب کے لیے عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے. اس آیت کریمہ میں وہ تو رحمت للعالمین کا خالق ہے، وہ خود رب العالمین ہے، لہذا رحمت اس کی عمومی ہے، لہذا وہ رحمان کے رشتے سے عام رحمت نازل کرتا ہے اور رحیم کے رشتے سے خاص رحمت. تبھی ہم کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں بسم اللہ الرحمن پہ ختم ہو گئی؟ بسم اللہ ختم ہو جاتی بسم اللہ الرحمن پر، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان بھی تو وہی بات ہے، رحیم بھی وہی بات ہے، دونوں رحمت کے مادے سے ہے نا. دونوں کا جو مصدر ہے، جو بنیادی حروف ہیں وہ را ہا میم ہے، رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ دیتا کہ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان عمومی ہے، یعنی ہندو بھی اللہ کی ہی طرف سے کھا رہا ہے، عیسائی بھی اللہ کی طرف سے کھا رہا ہے، جو اس کا کلمہ نہیں پڑھ رہے وہ بھی اللہ کی طرف سے کھا رہے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کی طرف سے کھا رہے ہیں. اب جو نہیں مانتے انہیں بھی دیتا، جو مانتے انہیں بھی دیتا، تو عادل کہاں رہتا؟ اگر وہ ماننے والوں کو بھی دے اور نہ ماننے والوں کو بھی دے تو پھر رحمان، پھر وہ عادل کہاں؟ عدل الہی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک رشتے سے عمومی رحمت عطا کرے، اور جنہوں نے مان لیا ہے ان کے اوپر اپنی رحمت کو خاص کر دے. جب وہ اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے تو وہ رحیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات روشن ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. بہت سارے چھپے ہوئے سوالات، بہت سارے ذہن میں آنے والے سوالات کے جوابات میں نے کوشش کی ہے کہ اس ضمن میں دوں، ورنہ یہ سوال بچہ کر سکتا ہے کہ اللہ تو رب العالمین رحمت للعالمین کا خالق ہے، وہ سب کے لیے رحمان ہے، سب کو عطا کرتا ہے، تو یہ آپ یختصو کیوں، کہاں سے، کیسی آیت، کیا مطلب اس آیت کا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے
من یشا کے یہاں دو معنی ہے، جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے لہجہ بدل لیجئے تو مطلب بدل جائے گا. جسے چاہتا ہے سب کو، تو پھر یختصو کا کیا مطلب ہے؟ اگر سب کو وہ رحمت سے نوازتا ہے تو پھر یختصو کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سب کو نہیں، وہ جو سب کو دینے والا ہے وہ کچھ کو علیحدہ دیتا ہے. وہ جو کچھ کو علیحدہ دیتا ہے وہ ہے یختصو، مخصوص کر دیتا ہے. اس کی رحمت مخصوص ہو جاتی ہے کچھ ہستیوں کے ساتھ. اس آیہ کریمہ میں یہی کچھ بیان ہوا. سوچ رہا تھا آج کی اس محفل کے حوالے سے کہ کیا بیان ہو، تو اپنی لائبریری میں کتابوں کو دیکھ رہا تھا کل رات تقریباً، تو ایک حسین منظر مجھے ایک کتاب میں نظر آیا، تو میں نے کہا وہ منظر آپ کو بھی دکھا دوں. اور وہ روایت ہے کہ یوں تو اللہ نے کلنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، اولنا محمد، کلنا محمد، ٹھیک ہے، سب کے سب یہ ایک جیسے ہیں، یعنی عصمت میں ایک جیسے ہیں، علم میں ایک جیسے ہیں، شجاعت میں ایک جیسے ہیں، غیرت میں ایک جیسے ہیں، عزت میں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب ایک ہیں، یعنی ایک وجود ہے جس کے جلوے مختلف ہیں. تھوڑا گردن ہلانا بات جاری ہو تو، یعنی ایک حقیقت ہے جس کے جلوے مختلف ہیں. وجود ایک ہے، 14 آئینے ہیں. وہاں ایسا نظر آ رہا ہے، وہاں ویسا نظر آ رہا ہے، وہاں ویسا نظر آ رہا ہے. مشہد میں وہ نظر آ رہا ہے، نجف میں وہ نظر آ رہا ہے، جی سامرہ میں وہ نظر آ رہا ہے، کاظمین میں وہ نظر آ رہا ہے. حقیقت ان سب کی ایک ہے مگر ان کے جلوے مختلف ہیں. یہ اس زاویے سے سب ایک ہیں. لیکن کچھ ایسی روایات ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں جن کو پڑھنے کے بعد یہ بچہ، یہ جوان، یہ طالب علم، یہ مولائی، یہ مومن یہ پوچھ سکتا ہے کہ پھر یہ مخصوص کیوں ہے مولا علی کے ساتھ؟ مثلا کیا میں امام رضا کو امیر المومنین کہہ دوں؟ مولا رضا نہیں منع کیا ہے. مولا نے فرمایا مجھے امیر المومنین نہ کہو، امیر المومنین کائنات میں ایک ہی ہے جسے علی کہتے ہیں. صاحب الزمان کہتے ہیں امام رضا کو، امام تقی کو. امام تقی نے، امام صادق نے منع کیا، مجھے صاحب الزمان نہیں کہو. دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہوئے ہیں؟ صاحب الزمان ہمارا وہ ہے جس پہ زمانہ اثر نہیں کرے گا. اب یہ میں نے آپ کے ہاتھ میں مضمون دے دیا، آپ کے ہاتھ میں ایک اپنا مضمون دے دیا کہ ایک زاویہ نگاہ سے سب ایک جیسے، اور ایک زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اب وہ جو کوئی کسی جیسا نہیں ہے، وہ جو کوئی کسی جیسا نہیں ہے، وہ جو کوئی کسی جیسا نہیں ہے، وہ اس کیفیت کو کہتے ہیں فضائل اختصاصی. فضائل اختصاصی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء ذہن میں رہے. فضائل مخصوص ہیں، اختصاصی فضائل ہیں. جو علی مولا میں ہیں وہ امام حسین میں نہیں ہے، جو امام حسین میں ہے وہ امام حسن میں نہیں ہے، جو امام حسن میں ہے وہ امام حسین میں نہیں ہے، جو امام حسین میں ہے وہ مولا علی میں نہیں ہے. تھک تو نہیں رہے؟ میرے مولا علی اور مولا حسین میں مکالمہ سنا دوں ایک لفظ میں. مکالمہ کوئی ایک صفحے کا ہے مگر اس کا نتیجہ دے رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا حسین تم اپنے فضائل بیان کرو، میں اپنے بتاتا ہوں. توجہ چاہوں گا. تو مولا حسین نے فرمایا آتے ہیں جدی کا جد، میرے جد جیسے اپنے جد دکھائے. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین بابا سے کہہ رہے ہیں بابا میرے جد جیسے، یعنی ابو طالب جیسے میرا جد ابو طالب ہے ایسا اپنا جد دکھائیں. بابا آتے امی کا امک، لائیے میری ماں جیسی اپنی ماں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے امام حسین میں اور مولا علی میں. پھر فرماتے ہیں لائیے میرے بابا جیسے اپنے بابا. پھر فرماتے ہیں لائیے میرے بھائی جیسے اپنے بھائی.
مولا حسین نے 5 اپنے فضائل بیان فرمائے کہ بابا علی جیسے میرے یہ عنوانات اور رشتے ہیں آپ کے نہیں ہیں. اور اب فرمایا بابا آپ کہیے. علی تو پھر حسین کے بھی بابا ہے نا جی. حسین اگر 5 جملوں میں ثابت کریں گے تو علی ایک ہی جملے میں کریں گے. یہی تو کمال ہے بابا ہونے میں. فرمایا بابا آپ میرے اتنے فضائل ہیں, آپ ایسے کوئی فضیلت لائیں. تو فرمایا آتے ابنی کا ابنک, میرے حسین جیسا اپنا حسین لاؤ. حسین تو ایک ہی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو اب یہ اختصاصی فضائل جو ہیں وہ ہر ہستی کے علیحدہ ہیں. اور آج کیونکہ رات مولا حسین کی ہے, یوں تو شعبان کا آغاز ہے اور پورا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے, ہنسنے کا, مسکرانے کا, شادمانی کا, سرور کا, جشن کا مہینہ ہے. یہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے جس میں اہل بیت کو خوشیاں ہی خوشیاں ملی ہیں. مگر اس گھرانے کی خوشی اور غمی کا تعلق ذرا دیکھیے کہ اس گھرانے میں جس مہینے میں خوشیاں ہی خوشیاں آئی ہیں وہ ساری خوشیاں کربلائی ہیں جی. بھئی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں تو مفہوم ممکن ہے تکراری ہو. ساری خوشیاں کربلائی ہیں. یعنی شعبان المعظم میں امام حسین کی آمد, ہم ہنسیں یا روئیں تو شاعر نے ہماری الجھن دور کی ہے. شاعر کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے, اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. اب دیکھیے شاہ صاحب, سجاد شاہ صاحب فرما رہے تھے, ساجد شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا ہے. میں نے کہا جی میرا قدم گاہ کا ریکارڈ تو 2 گھنٹے کا بھی ہے, مگر میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ صاحب یہ تو ابھی شاید 20-25 منٹ تو ہو گئے پڑھتے ہوئے, مگر پھر بھی ابھی شروع ہی نہیں کیا انہوں نے. میں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر میں مولا حسین کی 30 اختصاصی فضیلتیں نہیں ہیں, آپ پہچان نہیں رہے شاید. مولا حسین کی 30 اختصاصی فضیلتیں. اب آپ یہ بھی نہ رہے کہ میں 30 کی 30 بیان کر پاؤں گا. میں دیکھوں گا آپ کی تازگی اور آپ کی توجہ, اور ممکن ہے کہ 30 بیان نہ ہو پائیں, لیکن جتنا توفیق ہوئی جی, جتنی توفیق ہوئی میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت مولا حسین کی, جو حسین مولا سے, میں نے کہہ دیا میں ان کو تکرار نہیں کر رہا, جو صرف مخصوص ہیں امام حسین کے ساتھ, اس میں کوئی اور امام حسین کے ساتھ شریک نہیں ہے. پھر تسلی دیجئے, تھکے ہوئے نہیں ہیں آپ. سب سے پہلی فضیلت نورہ, حسین کا نور. کیا مطلب اوروں کے نور نہیں ہے؟ کیا مطلب اللہ نور نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے نبی نور نہیں ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کی نور کو بنایا. مولا حسین کا نور, نورہ فہو من عالم الانوار فی زیارتہ خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین.
اللہ نے اے اہل بیت آپ کو نور بنایا ہے جو اللہ کی عرش کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارا گھرانہ نور ہے، یہاں فرد فرد نور ہے، ان میں سے ہر ایک نور ہے، اور اللہ نے ان کو نور بنایا ہے۔ میں اپنے امامیہ بچوں سے کہوں گا، امامیہ بچوں سے کہوں گا، جعفری بچوں سے کہوں گا کہ تم اس بحث پہ مت پڑھنا کہ یہ نور ہے یا بشر ہے، یہ کہیں اور کی بولی ہے، قدم گاہ والوں کی بولی نہیں ہے۔ یہ نور ہے، یہ بشر ہے، یہ نوری ہے یا یہ خاکی ہیں، یہ کہیں اور کی باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ گفتگو ہی نہیں، ہمارے ہاں کی لغت میں یہ باتیں ہی نہیں ہیں۔ جو امامی لغت ہے نا، جو جعفری لغت ہے نا، اس میں اہل بیت نور ہیں، اہل بیت نور ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں عرش کے محدق انواروں میں سے قرار دیا ہے۔ اور پھر ہم زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اصلاب شامخہ میں سے گزرنے والا نور ہیں، وہ نور ہیں جو اصلاب شامخہ میں سے گزرتا ہوا آیا ہے اور ارحام مطہرہ میں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ ہم آپ کو نور مانتے ہیں، یعنی ہم زیارت جامعہ کے مطابق امام علی نقی فرما رہے ہیں اور زیارت وارثہ امام صادق فرما رہے ہیں۔ ہم ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ائمہ اہل بیت کو نور مانتے ہیں، اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے، اور میں چاہ نہیں رہا اس بحث میں مبتلا ہونا، ورنہ بڑی حسین اور لطیف گفتگو ہے، نور کی گفتگو۔ ان کا نور ہونا ہی تو متقاضی تھا کہ ان کا سایہ نہ ہوتا۔ کیا میں لفظوں کو بہتر کروں؟ ان کا سایہ اسی لیے تو نہیں ہے کہ یہ نور ہے۔ نور ضعیف ہو یا نور قوی ہو، مثال دے رہا ہوں، نور وہ بہت کم وولٹیج کا نور ہو یا وہ بہت بڑا نور ہو، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ بلا تشبیہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ بلب کا سایہ دکھائیے، آپ سورج کا سایہ دکھائیے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پورا گھرانہ نور ہے، مگر امام حسین نور ہے، یہ مخصوص کیسے ہو گیا؟ مولانا کیا بات کر رہے تھے آپ؟ تو اب ذرا روایت، حاضر نور مگر حسین کا نور۔ نہیں بھائی، تھوڑا گردن ہلاؤ، بات کرو بھائی، میرے دائیں بازو اور بائیں بازو والے بھی سب ٹھیک ہے نا؟ حاضر نور کانا یستعیو علی جبین فاطمہ، یہ وہ واحد نور ہے حسین کا جو سیدہ کی پیشانی پہ اللہ نے سجایا۔ نہیں بھائی، تھوڑا بولیے، بات کریں، آپ کے چہرے کی خوشی بتائے گی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حسین مولا کا نور، یہ واحد نور ہے جسے اللہ نے سیدہ کی پیشانی پہ سجایا۔ کانا یستعیو علی جبین فاطمہ حتی تقول کنت لا احتاج فی لیلۃ الظلماء الی مصباح، فرماتی ہیں سیدہ یہ حسین کے نور کی وجہ سے میں اندھیرے میں چراغ کی محتاج نہیں ہوں۔ پڑھوں آگے پڑھوں؟ میں حسین کے نور کی وجہ سے، سیدہ فرما رہی ہیں، میں اندھیرے میں کسی چراغ کی محتاج نہیں ہوئی، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کسی چراغ۔ سیدہ وَإِنْتَقَالَ إِلَيْهِ هَذَا النُّورُ بِوِلَادَةٍ فَقَدْ كَانَ يَعْرِفُ بِصَبَاحِ وَجْهِهِ، اور یہ نور جو سیدہ کی پیشانی پہ اللہ نے قرار دیا تھا۔ اچھا، آپ کی توجہات، آپ کا ذوق، آپ کے چہرے کی تازگی بتا رہی ہے، سجدے میں جو انتہائی عاجزی ہے وہ پیشانی کا زمین پہ رکھنا ہے۔ پیشانی کا جبین، جسے عربی میں کہتے ہیں جبین، جس پہ مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔
نبی کا جب سجدہ کمال پر پہنچے تو فاطمہ زہرا کا نور، اور سیدہ جب سجدے کو کمال دے تو حسین کا نور۔ یہ جبین پر ہی کیوں اللہ نے رکھا ہے؟ حسین مولا کا نور سیدہ کی جبین پر اللہ نے رکھا ہے، یہاں تک کہ یہ نور دنیا میں منتقل ہو گیا، ورافق، اور دنیا میں منتقل ہو کر یہ جو سیدہ کے چہرے کا نور تھا یہ حسین کا چہرہ اللہ نے بنا دیا۔ کیا ہے؟ فقط کانا یعرف بسباحت وجہ، یہ جو نور جبین سیدہ ہے جس کو امام حسین کہتے ہیں، پھر یہ جب منتقل ہوا ہے دنیا میں تو امام حسین کے چہرے مبارک کا نور بن گیا۔ چاہ رہے ہیں آپ یہ باتیں ہوں آگے؟ پھر یہ مولا حسین کے چہرے کا نور بن گیا۔ وَرَافَقَهُ هَذَا النُّورُ حَتَّى بَعْدَ شَهَادَتِهِ، اور یہ حسین کے چہرے کا نور اتنا حسین کا رفیق بنا، اتنا حسین کا دوست بنا، وَرَافَقَهُ، اور اتنا حسین مولا کا رفیق بنا کہ شہادت تک یہ نور رہا۔ اچھا کیا مطلب ہے شہادت تک؟ کیوں یہاں پر اتنا جملہ کہا حتی بعد شہادت کے بعد تک یہ نور رہا؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یقول ذلک العدو الذی جاء الی مصرعہ، جب حسین کا قاتل حسین کی مقتل میں آیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ واللہ لقد شغلنی نور وجہہ ان تفکر فی قتلہ، حسین کے چہرے کا نور مجھے اتنا مصروف کر رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اسے ماروں۔ عدو حسین قاتل حسین کہتا ہے کہ جب میں خنجر لے کے قریب گیا تو واللہ لقد شغلنی نور وجہہ، مجھے حسین کے چہرے کے نور نے مشغول کر دیا، اس سوچ میں مبتلا کر دیا کہ فی قتلہ ہی، میں سوچنے لگا یہ مارا جائے گا میرے ہاتھ میں۔ نور امام حسین۔ میں اس نقطے کو یہاں روک رہا ہوں، ایک بھرپور صلوات دیا کر۔ آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں، جسے معمولی سی کی بھی کوئی بیماری ہے وہ بلند صلوات پڑھے۔ بات آگے بڑھے۔ دوسری اختصاصی فضیلت مولا حسین کی، ولادتہ، مولا حسین کی ولادت جیسی کسی کے اللہ اکبر، جو خانہ کعبہ میں آیا ہو وہ علی، وہ بھی حسین کی ولادت جیسی اس کی ولادت نہیں ہے۔ مخصوص ہے امام حسین کی عظمتوں میں ایک عظمت کہ جو امام حسین کی ولادت سے متعلق ہے۔ دلیل بہت ساری ہیں مگر میں ایک ایک دلیل دے کے کوشش کر رہا ہوں، آگے بڑھو۔ فاللہ عز وجل ارسل حورہ فائقۃ علی کل الحور اسمها لقیا تولد امر ولادتہ ما مجموعۃ من الحوریات، اللہ نے امام حسین کی ولادت کے لیے ایک حور کو خلق کیا جو جناب سیدہ کے قریب آ جائے، جی جو سیدہ کے قریب آ جائے۔ شب ولادت ہے نا بھائی، شب آمد امام ہے نا، شب ظہور امام ہے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی میں تبرکن دیکھ کر بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ حدیث کو پڑھنا ثواب اور حدیث کو دیکھنا ثواب، ٹھیک ہے۔ میرے مولا حسین کی ولادت کے لیے اللہ نے ایک ایسی حور کو خلق بھیجا جسے حور بھی کون سی؟ فائقۃ، ایک ایسی حور جو فائقہ تھی، جو تمام فائقہ تھی، سردار تھی، حسین تھی، سردار تھی، اولا تھی، اعلیٰ تھی، علی کل الحور، جتنی ایک حور کا نور
توجہ چاہوں گا، دنیا کے تمام حسنوں کو اگر 70,000 مرتبہ ایک جگہ کیا جائے تو ایک حور کا نور بنتا ہے، ایک حور کا حسن بنتا ہے۔ ایک حور کی بات نہیں ہو رہی، جو حوروں پر فائقہ تھی، جو حوروں پر فائقہ تھی، اللہ نے اس حور کو، جس کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ لؤیا، لام عین یہ الف، لؤیا، اس حور کا نام لؤیا ہے۔ اس حور کو بھیجا کہ جو آ کر سیدہ کے قریب آ جائیں اور وہ سرداری کرے ما مجموعۃ من الحوریات، جتنی بھی حوریں اللہ نے خلق کیے ہیں ان کو ساتھ لے کر آئے سیدہ کی خدمت میں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جنت میں حوروں کا شوق رکھنے والے اس گھرانے سے برابری کا سوچتے کیسے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ یہ مخصوص کیفیت ہے امام حسین کی ولادت کی۔ تیسری مخصوص کیفیت جس کو اشارتاً میں نے بیان بھی کر دیا وہ ہے نسبہ، امام حسین کا نسب، نسب الخاص، لم یحصل لأحد فی الدنیا، دنیا میں کوئی حسین جیسا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا میرے بچوں جوانوں، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نسب، ایک لفظ سنا ہوگا حسب، ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب۔ نسب کا تعلق آبا و اجداد سے ہوتا ہے، حسب کا تعلق ذاتی محنت سے ہوتا ہے۔ کہ صاحب ان کا نسب تو بہت اونچا ہے مگر خود کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے خود بہت محنت کی ہے مگر نسب خراب ہے۔ کمال ہے حسین کا کہ جس کا نسب مصطفیٰ ہو اور حسب کربلا ہو۔ بھائی میری محفل کا حاصل جملہ بھی ہو گیا، آباء و اجداد کے کمالات مصطفی ہیں اور ذاتی کمال کربلا ہے۔ جس کا حسب اتنا اونچا ہو، جس کا نسب اتنا اونچا ہو۔ حسب کیا ہے؟ اللہ اکبر، جدہ رسول اللہ، جس کے جد رسول اللہ ہو، معصوم، جو معصوم، ابوہ امیر المومنین معصوم، امہ سیدۃ النساء العالمین معصومۃ، اخوہ سیدہ شباب اہل الجنہ معصوم، ابناہ الائمۃ الطاہرون المعصومون۔ جس کے آباء و اجداد ایسے، جس کی اولاد ایسی۔ اللہ نے امام حسین کے حسب کی وجہ سے، پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، نسب نہیں، حسب کی وجہ سے اللہ نے امام حسین کے حسب کی وجہ سے 9 بیٹوں کو امام بنا دیا۔ صلوات پڑھ لیں حسین کی ذات پر۔ حسب کی وجہ سے، حسین مولا کی کربلا کی وجہ سے اللہ نے حسین مولا کی نسل میں امامت رکھ دی۔ امام حسن کی نسل میں امامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، روشن ہے بات۔ امام حسن کی نسل میں امامت نہیں ہے، امام حسین کی نسل میں امامت کیوں ہے؟ بڑے بیٹے تو امام حسن تھے۔ خبردار، ہمیشہ بڑے بیٹے کو پگ نہیں باندھی جاتی بلکہ اہلیت دیکھی جائے گی۔ کمال ہے حسن حسین کے بھی امام ہے۔ خبردار، کچھ اور نہیں سوچئے گا، امام حسن امام حسین کے بھی امام ہے، مگر جو حسین کا امام ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے، کانا اللہ اکبر الحسین ان اخ الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام حسین کے لیے امام حسن فرما رہے ہیں۔ اور کہاں فرما رہے ہیں؟ یہ روایت اصول کافی کتاب حجت میں جی، مرحوم کلینی نے ہماری جو 4 بڑی معتبر کتابیں، جیسے ہمارے بھائیوں کی، ہمارے عزیزوں کی، سنی بھائیوں کی 6 کتابیں مشہور ہیں نا، سیاہ ست کہتے ہیں 6 کو، وہ سیاہ کی وجہ سے ستہ۔ ایسے ہی ہماری کتابوں کے نام ہیں، ہماری کتابیں ہیں کتب اربع،
ہماری 4 کتابیں ہیں. کیا ہی کہنا، کوئی بچہ مجھے چاروں کے نام بتائے. جی کافی تہذیب. بھائی حیدرآباد والے پاس ہو گئے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں اپنی قوم سے یہ نام تو پوچھ لوں نا. تو اگر کوئی خفا ہو رہا ہے تو وہ آج کھانا زیادہ کھائے. ارے بھائی اس پہ بھی خفا ہو رہے ہو کہ میں نے پوچھ لیا کہ تمہاری بنیادی 4 کتابوں کے نام کیا ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. چلو میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا سنی بھی ہوں، تو سنیوں کی 6 کتابوں کے نام بتائیں. مشکات صحیح. اب یہ شیعہ بھی ہے یہ سنی بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بلند صلوات پڑھ لیں. ذرا دوبارہ پلٹائیے محفل میں بلند صلوات کے ذریعے. یہ روایت مولانا کتاب باب حجت میں مرحوم کلینی نے کافی کے اندر، یعنی اصول کافی کے اندر، کافی کی 2 اصل کتاب کا نام ہے کافی، پھر اس کے 2 حصے ہیں، اصول کافی اور فروع کافی. تو اصول کافی کے اندر سب سے پہلا باب جو ہے عقل و جہل کا ہے، اور پھر کتاب حجت ہے، یعنی ائمہ اہل بیت کی عظمتوں کو اور فضائل کو انہوں نے مرحوم کلینی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے حدیثوں کو. ان حدیثوں میں سے اس باب کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. امام حسن فرماتے ہیں ان اخ الحسین قد علمنا علما، ہمارا بھائی حسین ہم سب میں سب سے بڑا عالم ہے. وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور حلم اور بردباری میں، صبر اور تحمل مزاجی میں ہم سب سے زیادہ سنگین ہیں. وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور حلم و بردباری میں ہم میں سنگین وجود ہے. بردباری میں ہم میں سب سے زیادہ سنگین وجود اگر ہے تو امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے. اس کے بعد والا جملہ سنا دوں. فرماتے ہیں وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. یعنی اگر میری ماں زہرا کو بھی رسول اللہ بابا سے کچھ منوانا ہوتا ہے تو حسین کو لاتی ہے. سبحان اللہ. میرے بابا کو بھی رسول اللہ سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ حسین کو لاتے ہیں. مجھے بھی نانا سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو میں بھائی کو لاتا ہوں. رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے. یہ 3را جملہ. 4تھا جملہ سناؤں. فرماتے مولا حسن فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا. بھائی صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا تھا. کانا فقیہن، 5واں جملہ، کانا فقیہن قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. جی کون ہے یہ؟ نسب الخاص. اختصاصی فضائل سنا رہا ہوں آپ کو. تسمیتہ خاصۃ، حسین کا نام بھی خاص. حسین نام نہ پہلے تھا نہ دوسرا ہوگا، اس لیے کہ کربلا دوسری نہیں ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، ایسے نہیں ہوتا. میں مجلس نہیں محفل پڑھ رہا ہوں جس میں مسکرانا ممنوع نہیں ہے. تسمیتہ خاص، امام حسین کی کا نام خاص نام. بے حسین، تسمیتہ خاص بے حسین، حسین نام حسین سے مخصوص ہے. نہ ان سے پہلے کوئی نہ ان کے بعد کوئی، حسین ایک ہی ہے. ائمہ اہل بیت میں بھی محمد 4
علی 4، حسن 2، جعفر اور حسین 1۔ جعفر اور حسین 1۔ اور شاید اس کی حکمت یہیں لے لیجئے، شاید اس کی حکمت کہ جعفر بھی ایک ہی ہے اور حسین بھی ایک ہی ہے، اس لیے کہ دونوں کو کرنا بھی ایک ہی کام تھا۔ ایک کو فقہ اسلامی کو مضبوط کرنا تھا اور ایک کو فقہ اسلامی کی بنیاد ڈالنا تھا۔ ایک نے اسلامی فقہ کی بنیاد ڈالی ہے جسے حسین کہتے ہیں، اور ایک نے اسلامی فقہ کو مضبوط کیا ہے جسے جعفر کہتے ہیں۔ تسمیتہ خاصۃ بے حسین، حسین نام کسی اور کا نہیں۔ قال اللہ لجبرائیل، اللہ نے جبریل امین سے کہا، انی قد سمیتہ الحسین، میں نے حسین نام رکھا ہے۔ بھائی آپ کیا سن رہے ہو؟ کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے؟ میں نے حسین نام رکھا ہے۔ دنیا میں عبد اپنے معبود کے اوپر فخر کرتا ہے۔ میں ایسے ویسے کو اللہ نہیں مانتا، میں اسے اللہ مانتا ہوں جس نے محمد خلق کیا ہے۔ میں ہر ایک کو اللہ نہیں مانتا، میں اسے اللہ مانتا ہوں جس نے علی کو خلق کیا ہے۔ یہ ہے فخر کرنا ایک بندے کا اپنے معبود کے لیے۔ کیا کمال ہے امام حسین کا کہ اللہ فخر کر رہا ہے میں نے حسین نام رکھا۔ صلوات پڑھنے مولا کی ذات پر۔ جو مجھے پلاتے ہیں، حسین میں توحید ہضم کرواتے ہیں۔ علی شراب توحید پلاتے ہیں اور حسین شراب توحید ہضم کرواتے ہیں۔ یہ وہ شراب ہے جسے پینے کے بعد عقل اڑتی نہیں ہے، سالم رہتی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ خاص نام ہے حسین، خاص نام ہے حسین۔ بات آگے بڑھے، بہت حسین روایت سامنے آ گئی ہے، اور پانچویں اختصاصی فضیلت ہے۔ آپ تو گن نہیں رہے، میں نے دیکھ لیا ہے، پانچویں ہے یہ۔ پانچویں اختصاصی فضیلت ہے جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں، اور بڑی حسین روایت سامنے یہ ہے۔ الاحترام الخاص لتہنتہ بے مولودہ، حسین مولا کی ولادت پر، حسین مولا کی آمد پر اللہ نے خاص احکامات صادر کیے۔ بھائی 14 اگست کو خاص احکامات صادر ہوتے ہیں، 23 مارچ کو خاص احکامات صادر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، یعنی خاص تاریخوں میں خاص احکامات صادر ہوتے ہیں۔ حسین مولا کی آمد پر، یعنی جو رات ہے، یہ کل دن آنے والا ہے، ذرا جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے گا، ذرا کشکول بڑے رکھیے گا، دینے والا دینا چاہتا ہے، میری جھولی کم نہ پڑ جائے۔ یہ جو رات گزرے گی اور دن آ رہا ہے، اور یہ جو رات کا منظر گزر رہا ہے، اس آمد پر، اس موقع پہ اللہ نے خاص احکامات صادر کیے۔ فحین ولادتہ صدرت 5 اقسام من الوحی، اللہ نے 5 قسم کے آرڈر جاری کیے۔ میں ایسے کیسے سناؤں گا؟ ہاں
قسم کے اللہ نے آرڈر جاری کیے؟ اس لیے کہ حسین آیا ہے بھائی، کوئی معمولی بات نہیں ہے. حسین دنیا میں آ رہے ہیں. اب 5 آرڈر ہیں. سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلا حکم نامہ، سب سے پہلا نوٹیفیکیشن، اوہ اللہ الی الرضوان، اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا، زخرف الجنان وطیبہا کرامتا لمولود محمد، محمد کے بچے کی وجہ سے جنت کو سجاؤ. کیا صاحب؟ جنت تو کہتے ہی سجی ہوئی جگہ کو ہے، جو بنی ہی سجی ہوئی ہو، جو خود جس کی ساخت اور جس کا وجود ہی سجاوٹ ہو، اس کی سجاوٹ کو حسین کا نام کہتے ہیں. اللہ حکم دے رہا ہے رضوان کو، جاؤ جنت کو سجاؤ. یعنی حسین کے ساتھ جنت کا کتنا گہرا تعلق ہے یہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر یہاں بیٹھنے والوں کو پتا ہے. اللہ حکم، پہلا حکم نامہ. دوسرا حکم نامہ، اوہ اللہ الی ملکن، اللہ نے ایک ملک کو کہ جو دوزخ پر مامور ہے، اس کے معاملات پر مامور ہے. جنت ہو گئی، اب ذرا دوزخ کے ملک کو بھی جو دوزخ کے معاملات کو دیکھتا ہے، جی اس کے اوپر وحی نازل کی. کیا کی؟ اخمد النیران کرامت لمولود محمد، محمد کے بچے کی وجہ سے دوزخ کی آگ کو بجھا دو. واہ سبحان اللہ. نہیں، ایک اور نعرہ بلند. دوزخ کے فرشتے کو اللہ وحی کر رہا ہے، دوزخ کے فرشتے کو اللہ وحی نازل کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے دوزخ کی آگ کو بجھا دو. یعنی میں اگر لفظوں کو بدل کے کہوں کہ جس کے نام پہ جنت چمکے اور دوزخ بجھے، اسے حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. آگے بڑھے بات. تیسری وحی، تیسرا آرڈر، اوہ اللہ الی الحور العین. تیسرا آرڈر جاری ہوا، اللہ نے حور العین کو، حوروں کو آرڈر جاری کیا. کیا؟ ان تزینا وتزاورونا کرامت لمولود محمد. حوروں کو حکم نامہ جاری کیا کہ جیسے آج سج سکتی ہو ایسے سج کے دکھاؤ. اور میں نے ابھی عرض کر دیا کہ ایک حور کیا حسن کتنا ہے، اس حور کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آج جتنی سج سکتی ہو سج کے دکھاؤ. تسلی دیجئے، تھکے نہیں ہیں. آپ کی تازگی مجھے تھکاوٹ سے روکے گی، بچائے گی. تھوڑا سا آگے آئیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے. زحمت کیجئے، آگے آئیے، تھوڑا سا زحمت فرمائیے. بھائی ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے پڑھتے ہوئے. میں ریکارڈ بنانے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا. ایک صلوات نبی کی ذات. اور بلند صلوات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب چوتھا آرڈر سناؤں جی. چوتھا آرڈر، اوہ اللہ الی الملائکہ. جنت کو وحی ہو گئی، دوزخ کے فرشتے کو وحی ہو گئی، ملک کو وحی ہو گئی، اور حوروں کو وحی ہو گئی. اب وحی ہو رہی ہے کسے؟ سارے ملائکہ کو.
मलाइका, और अल्लाह ने सारे मलाइका को अलहदा से हुक्मनामा जारी किया। एक एक अलहदा अलहदा, दो मलाइका को, मलक को अलहदा, अब सबको एक साथ अलहदा। क्या? अनकुमु सुफूफन, सब लाइन से खड़े हो जाए। नहीं भाई, ऐसे कैसे आप सुन रहे हैं? अनकुमु सुफूफन, सफे लगा के खड़े हो, और सफे लगा के सब खड़े होकर क्या करे? बितस्बीह है, व तहमीद है, व तमजीद है, व तकबीर। मेरी तस्बीह पढ़े, मेरी तमजीद करे, मेरी तस्बीह पढ़े, मेरा तज़कीर करे। यानी जितना हुसैन की आमद पे जिक्र इलाही बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। खड़े हो जाओ, लाइन लगाकर सफे बांध के खड़े हो जाओ, चार मेरे जिक्र करो, तस्बीह करो मेरी, सुबहान अल्लाह बोलो, तहमीद करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तमजीद करो, जल्ला जलालहू बोलो, तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कहो। मैंने हुसैन को खल्क कर दिया, मैंने हुसैन को पैकर में नाजिल कर दिया, मैंने हुसैन को वहां से यहां भेज दिया। अल्लाहु अकबर। ये चौथा ऑर्डर। पांचवा सुना दूं? अल्लाहु अकबर। भाई क्या कहना है इस बात का जो कहने जा रहा हूं। ओ अल्लाह इला जिब्राइल। ये बच्चा सवाल कर सकता था ना, दोज़ख का तो रिजवान, दोज़ख का माफ कीजिएगा मालिक, उसको फरिश्ते का नाम मालिक है, दोज़ख के फरिश्ते का नाम मालिक है, और जन्नत के फरिश्ते का नाम रिजवान है। ठीक है, रिजवान को अलहदा हो गई वही, मालिक को अलहदा हो गई, हूरों को अलहदा हो गई। ठीक है, हाँ। और अब सारे फरिश्तों को क्या, सारे फरिश्तों को अलहदा हो गई कि वो ये चार जिक्र करें। और अब जिब्रील है, सरदार मलाइका है भाई, ये भी तो कुछ करेंगे या नहीं? ये सरदार मलाइका क्या करेंगे? जिब्रील, और जिब्राइल को अल्लाह ने वही नाजिल की, अन अहबता इला नबी मुहम्मद फी अल्फ कबीलिन व कबीलिन अल्फ अल्फ मलक व हन्नु मुहम्मदन बिमौलूदे। ए जिब्रील, हजार हजार फरिश्तों के हजार कबीले बनाओ। भाई बोल रहे हैं आप, हजार फरिश्तों, हर हजार हजार फरिश्तों के हजार कबीले बनाओ, यानी हर एक फरिश्ते के हजार कबीले बनाओ। अब जरा प्लस कीजिए, ज़रब दीजिए कि कितने करोड़ फरिश्ते बनेंगे। जी, हजार हजार फरिश्तों के हजार हजार कबीले बनाओ, और सब सफों की सूरतों में नाजिल हो, और मोहम्मद को मुबारकबाद दो। सलावत पढ़ने मौला हुसैन के ज़ात पर। यकीन जानिए, मैं जब पढ़ रहा था उतना मुझे लुत्फ नहीं आया जितना बयान करने में आ रहा है। यारी मुझे मुतालिया करने में इतना लुत्फ नहीं आ रहा था जितना पढ़ने में, बयान करने में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुताले के वक्त मैं अपनी खिदमत में था, यहां हुसैन की खिदमत में हूं। मौला चाहेंगे तो होगा ना। आपका बैठना मौला के चाहने की वजह से है, मेरा पढ़ना मौला के चाहने की वजह से है। ऐसे ही नहीं आके बैठ गए आप। आपके फला दोस्त ने फला जगह तक आपको पहुंचा के कहा मैं होटल पे जा रहा हूं, चाय पीऊंगा। आपने कहा मैं कदम का जा रहा हूं, महफिल सुनूंगा। तो दोनों बराबर हैं। यहां हुसैन मौला लेकर आए ना। बात आगे बढ़े। अब छठी खुसूसियत सुना दूं या इन 30 में से इंतखाब करूं? एक सलवात पढ़ें। और सलवात पढ़ें।
ان میں سے میں 2-3 کا انتخاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آذا فطرس بمہدہ، چھٹی فضیلت، چھٹی سی اختصاصی فضیلت، آذا فطرس بمہدہ علیہ السلام فہو یشفع الملائکہ، اللہ نے فطرس کو حکم دیا کہ جاؤ حسین کے گہوارے سے جڑ جاؤ تاکہ تمہیں شفا مل جائے۔ فطرس، ہاں بھائی اب تک میرے بچوں نے سنا تھا نبی نے کہا نا کہ جھولے کے پاس جاؤ، آج ہی کہاں سے مولوی صاحب بات لے کر آ گئے کہ اللہ نے کہا؟ نبی کہتے ہی نہیں ہے، مگر جو کہتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بھائی خدمگاہ کا یہ میدان سجنا چاہیے بلند صلوات سے۔ اللہ نے فطرس کو حکم دیا کہ پلٹو جاؤ اور جا کر حسین کے مہد، اطلب العلم من المہد الی اللحد سنا ہوا ہے نا، کہ گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، تو گہوارے کو عربی میں کہتے ہیں مہد۔ بعض لوگ عرب ممالک کے اندر اسکولوں کا نام بھی مہد ہوتا ہے، جو پلے گروپ اور جو ابتدائی کلاسوں کے KG اور نرسری کے جو اسکولز ہوتے ہیں ان کو مہد کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں بچے کو بہلا بہلا کر پیار سے محبت سے سکھایا پڑھایا جا رہا ہو، تو مہد یعنی گہوارہ۔ اللہ نے حکم دیا فطرس کو کہ جاؤ مہد، حسین کے مہد کی طرف، تاکہ تمہیں شفا ملے۔ فطرس کو کیا ہو گیا تھا؟ سلسائل، دردائل، فطرس، 3 فرشتے تھے جو حسین مولا کے جھولے سے شفا لے کے گئے۔ گناہ گارو تمہیں شفا نہیں چاہیے جب معصوموں کو شفا چاہیے؟ یہ 3 فرشتے تھے جو امام حسین کے جھولے سے مس ہو کر گئے اور انہیں شفا ملی ہے، جن میں سب سے زیادہ جو مسلسل روایت کا حصہ نام ہے وہ ہے فطرس، صحیح تلفظ ہے فطرس، فے پہ پیش ہے فطرس، ٹھیک ہے؟ حکم دیا جاؤ حسین کے گہوارے سے جا کر خود کو مس کرو تاکہ تمہیں شفا ملے۔ اچھا فطرس آئے لے کر، فرشتے جا رہے تھے، ہزار قبیلے، تو فطرس نے آواز دے کر کہا کہ مجھے بھی لے چلو، تو فرشتوں نے سہارا دیا۔ ان کے پر تو تھے نہیں جوڑے، بال تو تھے نہیں جو جائیں، فرشتوں نے سہارا دیا، اور جب صف میں آ کر کھڑے ہوئے اور لائن لگا کے جب نبی کی خدمت میں، اب کیا تصور ہے، میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا بعض باتوں کو یہاں سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، سمجھ میں نہیں آئے گی، بعض باتیں سمجھ میں ہی تب آئیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی۔ سن لو، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے سمجھ میں نہیں آئیں، جو ہمیں یہاں وہاں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ہمیں یہاں دیکھ کر وہاں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جی ہم ادھر حیدرآباد قدم کا مولا علی پر ہیں، لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو ضروری ہے کہ ہر بات ہمیں پتا ہو؟ کچھ باتیں تو ہمیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ اب کیسے صفیں بن رہی تھیں، کیسے مبارکباد دی جا رہی تھی، کیسے لائنیں لگ رہی تھیں، وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ بتایا ہے۔ تو جب فطرس کے نمبر آیا اور قریب آئے تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں، تو سوال اللہ کے نبی سے فطرس نے کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حسین دیا ہے، مجھے شفا دے دیں۔ اللہ نے آپ کو حسین دیا ہے، مجھے شفا دے دیں۔ نبی ارادہ فرماتے، حسین کے بھی بابا ہیں، حسین کے بھی نانا ہیں، رحمت للعالمین ہے، خاتم الانبیاء ہیں، ارادہ فرماتے شفا ہو جاتی، مگر امت کو کیسے پتا چلے گا کہ حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے۔ اللہ کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے۔ علی کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے، اور ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہ ہو۔ حسین کیا ہے یہ بتانا نبی کی نبوت کا حصہ ہے۔
لہذا کہا یا رسول اللہ مجھے شفا چاہیے. مولانا تھک تو نہیں رہے؟ یا رسول اللہ مجھے شفا چاہیے. نبی چاہتے ارادہ فرماتے شفا ہو جاتی. فرمایا میرے حسین کے جھولے سے مست ہو جاؤ. توجہ ہے حضرات کی. حسین مولا کا جھولا تھا. معمولاً وہ جو جھولا اس وقت میں بنتا تھا وہ یا لکڑی کا بنتا تھا یا بڑی چادر کو دونوں طرف سے باندھ دیا جاتا تھا, جسے سادہ زبان میں جھولی بھی کہتے ہیں. ہاں صحیح کہا میں نے. جھولی بنائی جاتی تھی, اس میں بچے کو لٹا دیا جاتا, اسے بھی گہوارہ کہتے تھے کیونکہ وہ جھولتا تھا. اب وہ کپڑے کا تھا یعنی جھولی تھی, یا وہ لکڑی کا تھا یعنی جھولا تھا. اب وہ جھولا کپڑے کا تھا یا لکڑی کا تھا, جھولا تھا. مہت کہتے ہیں جھولے کو. میں نہ لکڑی پر جا رہا ہوں نہ کپڑے پر. مجھے نہ لکڑی سے غرض ہے نہ کپڑے سے. مجھے تو غرض اس سے ہے کہ حسین اس میں ہے. توجہ ہے جی. اب حسین مولا کے گہوارے کی طرف نبی فرما رہے ہیں جاؤ حسین کے گہوارے سے خود کو مس کرو. اور فطروس آگے بڑھے, گہوارے سے مس ہو رہے ہیں, جھولے سے جھولے سے جھولی سے مس ہو رہے ہیں. حسین اور ہیں, وہ کپڑا وہ لکڑی اور ہے. تھوڑا بھائی گردن ہلاؤ میرے ساتھ بات کرو. حسین مولا اور ہیں. حسین تو کیا ہے, لحمہ لحمی دمہ دمی. حسین وہ ہے کہ نبی کا خون ان کا خون, نبی کا گوشت ان کا گوشت. حسین یہ ہے, یہ حسین نہیں ہے, حسین کا جھولا ہے. یعنی اگر حسین سے کپڑا یہ لکڑی مس ہو جائے تو وہ متبرک ہو جاتی ہے. یعنی بے جان جسے دنیا کہے وہ جان عطا کرتی ہے, جسے بے روح دنیا کہے وہ حیات دے رہی ہوتی ہے, وہ زندگی بانٹ رہی ہوتی ہے. عزیزو جو آج تک حسین سے جڑی ہوئی لکڑی اور کپڑے کو نہ سمجھ پائے ہو, جو آج تک حسین سے جڑے ہوئے کپڑے کو لکڑی کو نہ سمجھ پائے ہو, وہ حسین کو سمجھنے کے لیے اپنی طہارت کو پاک بنائے. آئندہ نسلوں کو سیدھا کر کے لائیں. تھک رہے ہیں آپ میری بات. تمہارے ماں باپ نے غلطی کی تھی تم مت کرو, تاکہ حسین تمہاری نسلوں میں آ جائے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. میرے مزاج میں ایسے چیخنا نہیں ہے, آج یہ رات کوئی اور ہے. میں تو آپ کو پتا ہے بس سیدھی سیدھی آرام سے پڑھتا ہوں. میں بہت اونچی آواز میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. جی مائک لگایا ہوا ہے تو بھائی چیخ کیوں رہے ہیں, مائک بند ہوتا تو چیختے آپ. تو مائک کا فائدہ اٹھاتا ہوں, میں چیختا نہیں ہوں, اس لیے معمولاً میرا گلا بیٹھتا ہی نہیں. میں 5 اشرے پڑھ رہا ہوتا ہوں, پہلے اشرے میں 5 مجلس ڈیلی, تو میرا گلا نہیں بیٹھتا الحمدللہ. اس کی وجہ یہ آرام سے پڑھو بھائی, چیخ کیوں رہے. لیکن آج میرا گلا نہیں چیخ رہا, میری روح چیخ رہی ہے. میں جب تک خود لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف منتقل نہیں ہوگا. جب تک میں خود ذائقہ نہیں لوں گا آپ کو ذائقہ منتقل نہیں ہوگا. اس لیے ذرا برداشت کیجئے میرا تھوڑا اونچا بولنا. جی فرشتہ ہے نا یہ, یہ فرشتے ہیں نا, فرشتہ ہے نا فطروس. تو اس کے بال اور پر جل گئے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ بال علم تھا اور پر عمل تھا. جی بال علم جل گیا تھا, اب علم نہیں بڑھے گا, بس جتنا اتنا ہی کما کافی ہے. فرشتے کا فطروس کا علم اب نہیں بڑھ رہا, یہ خود ایک مرض تھا, ایک بیماری تھی. علم کا نہ بڑھنا بیماری ہے. اگر کوئی 3 PhD بھی ہو گیا ہے
اور پھر کہتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا، اب مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ اور جو ہمیشہ کہے مجھے اور علم چاہیے وہ ہے شفایاب، وہ ہے صحت مند۔ جو علم اپنا روک دے مزید علم کے لیے، وہ کہے جی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، میں ہی سب سے بڑا جاننے والا ہوں۔ جو اس لب و لہجے میں بولتا ہو اور ایسا سوچتا ہو وہ بیمار ہے۔ ہم فطرس کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کا تو حال اور خراب ہے۔ یعنی کیا انسان کا کیا کہنا؟ جب فرشتے کا بال علم یعنی علم بڑھ نہیں رہا، علم آگے نہیں بڑھ رہا، یہ اس کو مرض تھا، یہ اس کو بیماری تھی، یہ اس کو اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں پھر گھبرا کے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، پھر یہ کہیں گے صاحب یہ تو بیٹھ کے بھول جاتے ہیں، اور قدم کا مولا علی پر آنے والے آئندہ سوچیں گے بھائی ان کی مجلس میں تو وہی جائے جسے فرصت بہت ہو۔ تو میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا جی۔ فطرس جو بال علم، فطرس جس کا بال علم اور پر عمل جلا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا جو بال علم جل گیا؟ ایسے ہی جل جاتا ہے کہ کوئی آگ کے قریب جائیں گے، انگیٹھی کے قریب جائیں گے جی تو پھر کچھ ممکن ہے بال پر کچھ جل جائے، ہاتھ واتھ جل جائے، کپڑا وپڑا جل جائے۔ تم کہیں گئے تھے کیا؟ کسی آتش کے قریب گئے تھے کیا؟ کسی لا تقربا ہذہ الشجرہ کے قریب گئے تھے کیا؟ توجہ ہے؟ کسی وادی میں گئے تھے کیا؟ جس وادی میں تمہیں جانا نہیں تھا وہاں چلے گئے تھے کیا؟ جہاں جو تمہاری جگہ نہیں تھی وہاں چلے گئے تھے کیا؟ بھائی میں اور کتنا واضح بولوں؟ جبریل ٹھہرے رہ گئے جب رسول اللہ نے معراج پہ دیکھا، فرمایا جا جبریل آؤ چلو معراج کی طرف جا رہا ہوں، کہا ہاذا موقفی یا رسول اللہ۔ اچھا جبریل فطرس کو شاید دیکھ چکے ہیں، بھائی بولیے نا، بات کیجئے نا۔ جبریل شاید فطرس کو دیکھ چکے ہیں کہ اگر یہاں ایک قدم بھی رکھوں گا تو جل جاؤں گا، کوئی جل چکا ہے۔ یا رسول اللہ لو تنوت انملتن، اگر میں ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے آؤں گا لاحترقت تو جل جاؤں گا۔ یعنی کوئی وادی ہے جس میں جانے والا جل جائے گا، جس میں جانے والا تکلیف اٹھائے گا جی، جس میں جو اس کی جگہ نہیں ہے، جو جا رہا ہے اس کی جگہ نہیں ہے۔ یہ فطرس نے کون سی وادی میں قدم رکھا تھا؟ توجہ ہے؟ یہ فطرس، اچھا فطرس جب شفا لے کے واپس جائے گا تو ایک جملہ کہے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہ بار بار پر مار مار کے رقص نمائی کرتے ہوئے فطرس ایک جملہ کہے گا، اور جملہ کیا کہے گا؟ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ یہ مثلی کا لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور اب مجھ سے یہ جملہ سنیں۔ یہ فطرس گئے کہاں تھے کہ جہاں ان کا پر جل گیا تھا؟ یہ وادی عظمت اہل بیت میں قدم رکھنا چاہتے تھے کہ میں حسین جیسا کیوں نہیں ہوں، میں علی جیسا کیوں نہیں ہوں، میں حسن اور میں فاطمہ جیسا کیوں نہیں ہوں۔ یہ وادی تھی جہاں قدم رکھنے والے کے پر جلے، اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان جیسا مثلہ کیوں نہیں ہوں، ان جیسا کیوں نہیں ہوں، اسے جب حسین کی وجہ سے پر ملے نا تو کہنا مجھ جیسا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تیرے حسین پہ آؤ یہ باب عصمت ہے، تیرے حسین پہ آؤ یہ باب عصمت ہے، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، اتنا بڑا حکیم ہے دارا کا ڈاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ پھر پڑھو، پھر پڑھو۔ علی سچے جو علی کا نعرہ نہ مانے اس کی پیدائش میں شک ہے، نعرہ مل کے جواب دیں۔ تیرے حسین پہ آؤ یہ باب عصمت ہے، تو پاک تیرے حسین پہ آؤ یہ باب عصمت ہے، حکمت میرے حسین کی وسیع عریض ہے۔
واہ واہ واہ، خطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے محفلیں تو بہت پڑھی ہیں مگر آج کچھ اور مزہ ہے۔ مولا حسین مجھے اور آپ کو اپنے نوکروں میں شمار کرے۔ جتنے بھی میرے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی دین دھرم سے ان کا تعلق ہو، وہ حسین مولا کے نام پہ یہاں سے اپنی جھولی بھر کے جائیں، اپنی حاجات لے کر جائیں۔ سب سے بڑی حاجت سکون اور اطمینان قلب ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے پریشانیاں لکھی ہیں تو اس میں ہمیں اطمینان دے دے، یہ بھی شفائے حسین ہے۔ اس پریشانی میں ہمیں اطمینان دے دے، یہ خود شفا ہے۔ جی بات تو ہو گئی، محفل ہو گئی، مگر وہ بال علم اور پر عمل حسین مولا کے گہوارے سے مست ہونے میں۔ اچھا ویسے بھی جب دیگ کھڑکنے کی آواز آئے نا، اذا جاء الطعام بطل الکلام، فطرس بالوں پر لے کر امام حسین کی بارگاہ سے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں مم مصری، کون ہے مجھ جیسا؟ تو جو حسین کے بیمار جیسا نہیں ہے وہ حسین کے بابا جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ ہمیں حسین کا بیمار بنا دے، یا اللہ ہمیں امام حسین کا فقیر بنا دے، یا اللہ اس دروازے پر ہمیں منگتا بنا دے۔ پروردگارا ہماری جھولی کو یہاں وسیع فرما دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں بہتری عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے جوانوں کو تعلیم تقوی روزگار عطا فرما، ہماری بیویاں خواتین کو عورتوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کو محفوظ فرما، ہمارے علماء کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، اور یا اللہ ہماری عوام اور قوم کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما۔ مخصوص خاص حاجتیں ہیں، ہمارے کاشف بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سائیں بشارت بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، اسی طرح آپ سب کے ذہنوں میں حاجات ہیں، کچھ اشارے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست محترم، اس مجمع میں ہر شخص فقیر حسین ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے مانگنا ہے۔ ہم مولا علی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قدم اوپر ہیں، مقدموں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ بیٹھے ہیں۔ رات بھی وہ ہے جس میں تو نے طے کیا ہوا ہے کہ دوزخ کو بجھا رہا ہے، جنت کو چمکا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے بہت کچھ طے کیا ہوا ہے، آج ہماری تقدیر بھی طے کر دے، ہمارے مقدر کو بھی بہتر کر دے۔ ہماری ساری حاجات جو ہر ایک کے دل میں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو علیم بالذات الصدور ہے، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ان ساری حاجات کو پورا فرما۔ قدمگاہ مولا علی کی انتظامیہ، یہاں کے خدمت گزار خادمین، پولیس انتظامیہ اور بلدیہ کی انتظامیہ، یہ چیک کرنے والے، یہ صفائی کرنے والے، یہاں کے فقیر، یہاں کے ملنگ، یہاں کے خدمت گزار، یہاں کے ذمہ داران، اس ادارے کو چلانے والے، انجمن امامیہ، انجمن یہ قدمگاہ مولا علی کی مسجد ابو الفضل کی انتظامیہ، جتنے بھی یہاں خدمت گزار ہیں، علم کمیٹی والے، ذوالجناح والے، نیاز نظر پکانے والے، اور لنگر خانے میں خدمت کرنے والے، جھاڑو دینے والے، ان سب کو یا اللہ اپنے امان میں رکھ، ان کی خاص حاجات کو پورا فرما۔ امام حسین کا صدقہ اطمینان قلب عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ یا اللہ خوشی کی رات ہے، تو تیرا کرم جوش میں ہے، ہمیں سب سے بڑی عیدی امام زمانہ کا ظہور عطا فرما، ظہور عطا فرما، ظہور عطا فرما۔ حاجات کی برابری، مشکلات پریشانیوں کی دوری، یہ ساری حاجتیں جو مانگی گئی اور جو مرحومین کے ابتدا میں مرحومین کی مغفرت کی دعا کی، یا اللہ ان سب حاجات کی برابری کے لیے تیری بارگاہ میں ایک ذکر کر رہے ہیں، جس ذکر کو تو قبول کرتا ہے، اور اس ذکر کے قبول ہونے کے ساتھ اس حاجت کو بھی قبول کر لے، اور وہ ذکر ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ